پوری زندگی جب کوئی بندہ دعوت کرتا ہے، کبھی اسے قادیانی کہہ کے گالی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں جی ان قریب مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، دیکھ لینا نے جماعت ایک لادہ بنا لینی ہے، اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا انہوں کہتے ہیں جی دعوے پیغمبری کر دے گا۔ ہاں اب مودودی صاحب کو یہ علماء کہتے رہے ہیں کہ یہ دعویٰ پیغمبری کر کے مرے گا، تو مودودی صاحب کو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک کتاب لکھ دیں، انہوں نے کہا کتاب نہیں، میں بغیر دعوے پیغمبری کیے ہوئے دنیا سے جاؤں گا اور میں اس طریقے سے جا کے پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا۔ تو انہیں سر جواب دے دیا۔ اب ہونا چاہیے کہ ان سارے علماء کے اوپر ان کے ماننے والے لعنت بھیجیں کہ انہوں نے ایک بندے پہ یہ الزام لگایا تھا اور ان کا وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا، ان کی بزرگی بھی کینسل کریں کہ تھوڑی پریڈکشن بھی غلط ثابت ہوئی ہے، جھوٹ بولنے میں نہ تو لانتی بھی ہوئے ہو، یہ تو کہنا چاہیے نا۔ آج تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سارے بزرگ لانتی ہیں جنہوں نے مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ مادی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ سب کے سب لانتی اس لیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ لانتی سے بھی آگے کی چیز ہے، انہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، لہٰذا ہم آج کی ڈیٹ میں ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب بھر کے ان کو قبروں سے نکال کے تو ان کی توبہ نہیں ریکارڈ کرا سکتے، تو کرو نا، انصاف کرو نا۔ نہیں، اچھا جب بندہ مر جاتا ہے پھر اگلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، اور جی چہرہ بگڑ گیا سی، دیکھا کتنا کالا رنگ ہویا سی۔ تو حضرت بلال حبشی جو ہے وہ جب فوت ہوئے تھے تو وہ گورے ہو گئے تھے، عمار بن یاسر گورے ہو گئے تھے؟ نہیں، حبشی تھے، وہ حبشی رہے، رنگ تو ان کا کالا ہی تھا۔ یہ رنگ تو آپ دیکھتے ہیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، جو چیز اس نے خود بنائی ہے اس کو دیکھ کے اس نے کیوں برا بنانا ہے؟ تو بنائی اس نے خود ہے۔ تو بعد میں پھر یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا۔ تو یہ ابو عبیدہ ابن جرح جو فاتح شام تھے یرموک میں، وہ تو طاعون کے مرض سے مرے ہیں۔ معاذ ابن جبل طاعون کے مرض سے مرے ہیں۔ یزید ابن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بڑے بھائی طاعون سے مرے ہیں۔ طاعون میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں، جائیں گوگل میں جا کے سرچ کریں، آج بھی افریقن کنٹریز میں طاعون باقی ہے، کس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ مشکل سے موت ہوتی ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کو نزع کے عالم میں تکلیف میں دیکھا ہے نا، تو اس کے بعد سے میں کسی شخص پہ موت کی تکلیف کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتی، ورنہ اگر میں حضور کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتے شاید اس کو اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ تو میں نے حضور کی جو تکلیف موت کے عالم میں دیکھی ہے نا، اس کے بعد سے میں اس چیز کو باردر ہی نہیں کرتی کہ کس کی موت کس طریقے سے ہوئی ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ ان کا بابا ایئر کریش میں مر جائے تو رحمت اللہ علیہ، جنید جمشید صاحب مر جائیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گئے۔ دیکھ لینا، یہ ان کے کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اس طرح کے جو پراپوگنڈے ہوتے ہیں نا، اس طرح کرنے سے آپ اپنا نقصان کریں گے۔ جو کرتوت آپ کے بزرگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آپ ہمارے بارے میں نہ ایکسپیکٹ کریں۔ اللہ کے فضل سے جو جو کام انہوں نے کیے تھے، انہوں نے چندہ بکیں بنائی، انہوں نے مدرسے، ان کی ایک پوری جس طرح وہ چینز شروع ہو جاتی ہیں نا، آؤٹ لیٹس وہ شروع کی، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ بعض میں پریکٹیکلی جواب آپ کو اس طریقے سے ہی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں۔ مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہی کے اوپر لے آتا تھا، جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں پریکٹیکلی گزروں، باقی ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، نہ بھی کچھ۔ کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا۔ علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا۔ علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا۔ دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے، مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی، یہ مر جائے نا
اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا، اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا، میں واپس آیا، میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا۔ ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، کون سنتا ہے۔ تو کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو، کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے۔ تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ورنہ ابو جہل کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن ہشام ہوتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، پھر وہ ابو جہل بن گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ۔ فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے، ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی، عبداللہ ابن ابی کی۔ یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ان کے جو ذکر ہے، مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ، ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا۔ تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں، اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں، آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور میں بولتا ہوں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں، عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی۔ اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں، ان کو کون جانتا ہے؟ تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں، کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمارے کو کچھ ہے ہوئے تھے آورنا، کچھ ہے لے آؤ نا تو پتہ چلے۔ اور میرے آدھے آدھے کلپ کاٹتے ہیں، میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا، مجھے یعنی غلط خبر کسی نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں دی، وہ الٹی چپل والا مسئلہ، تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا، اور باقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا، رجوع ریکارڈ کروایا۔ اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے آدھے کومنٹس، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، کاٹ کے، بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے، وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا، وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا ہوتا ہے۔ میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، اس نے وہ شفاعت کہتا ہے، یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا، سحقن سحقن لمن غیر آبادی کی وجہ سے، وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے، اس نے شفاعت کو نہیں ماننا۔ آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں ماننی۔ میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے میں، اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے، اور وہ بھی کس حد تک ہے۔ آدھی آدھی بات۔ ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آگے میں یہ کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتا، حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے، تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا۔ اچھا مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر، یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا، اب 2020 ہے، اب یہ آپ کے نور جہاں کے ترانے نہیں چلیں گے، سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، اگر یہ آپ کریں گے، میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہیں نا، ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے۔ میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں، لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے، یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے۔ باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں، میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے، آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا، ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے، کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے ہمیں تعارف ہوا ہے۔ ظاہر میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا، مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے۔ مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے جی. تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, وہ بنا دیا ہمارے لیے, کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شعر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں اور ہے اور کتابوں کا جہاں اور. ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور. تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے, ہمارے بزرگوں کو بابا کہتا ہے. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا لی ہے بابا والی, کہ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے. بابا تو آپ مان لیں آپ اپنے آپ کو کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی اسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محمدی ہوں, آپ بھی فخریہ کہ میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی.